مہربانی کر تو ذرا پاسے ہو ذرا مجھے پوچھنے دے اب حضرت علی ہوئے نیڑے مک گئے جھگڑے جھیڑے ہو گئے نیڑے کھیڑے بھیڑے کرن بکھیڑے ہون ود سانو کون نہ کھیڑے نیڑے ہو کے حضرت علی نے کہا کہ اب میں پوچھتا ہوں دیکھتا ہوں کیسے نہیں بتاتا اویس تھا علی علی نیڑے لگ کے کہا کہ تجھے قسم ہے اس اللہ کی ماں بتا ہمیں کا کیا بتا وہ نام بتا جو تیری ماں نے تیرا رکھا اس نے بڑا سر ادھر ادھر فرمایا پر مولا علی نے ایسا جکڑ بند لگایا اویس گھبرایا اے دوجا چن کدھروں چڑھا حضرت علی نے کہا کہ ما اسمو کا الذی سمت بہی امو کا وہ نام بتا تجھے قسم ہے مولا کی وہ نام بتا جو تیری ماں نے تیرا رکھا آہ نکلی اویس کی کہا میں پکڑا گیا اور یہ تو نے کیا کیا مجھے فاش کر دیا مجھے یمن والے نہیں پہچان سکے مجھے کرن والے نہیں جان سکے آج تک مجھے کوئی نہیں پہچان سکا میں کون ہوں علی عمر تم نے کیا کیا یہ تم نے کیا غضب کیا مجھے فاش کر دیا میں ہی تو ایک راز تھا سینہ کائنات میں ہی تو ایک راز تھا سینہ کائنات میں تم نے یہ کیا کیا مجھے فاش کر دیا مجھے برہنہ کر دیا اب بولو میں کہاں رہوں گا حضرت علی کو کہا علی تو نے مجھے کہا میری ماں نے میرا کیا نام رکھا پھر قسم بھی دے ڈالی لے ٹھنڈا کر اپنا کلیجہ اسمی اویس ابن عامر میرا نام اویس ہے میرے باپ کا نام عامر ہے قبیلہ میرا مراد ہے میں نہیں رہوں گا جاؤں گا حضرت عمر آگے بڑھے کہنے لگے یار ناراض نہ ہو ذرا ایک داغ ہے تیرے ہاتھ پہ ذرا ہاتھ دکھا حضرت اویس ہاتھ چھپا کے بیٹھے ہیں اب عمر نے کہا وہ بھی روئے مدت کے بچھڑے آن ملے ہیں حضرت عمر نے کہا ہاتھ نہ چھپا ہمیں سب کچھ بتا گئے مصطفیٰ وہ ہاتھ نہ چھپا ہاتھ دکھا اویس نے کہا تمہیں کس نے بتایا کہا اسی نے بتایا کہا کیا بتایا فرمایا تیرا پورا نقشہ یار نے بتایا ہے بس ہاتھ تو نے چھپایا ہے باقی سب کچھ نظر آیا ہے اور مدنی نے کھول کھول کے بتایا ہے اب ذرا توجہ والی بات حضرت اویس نے جب حضور کا نام سنا گردن جھک گئی گل بک گئی ظاہر ہے حضور کا نام جب آیا تو بات ختم اب اویس نے ہاتھ نکالا اور ایسے ہاتھ جو دکھایا ایک داغ نظر آیا اور روایت میں ہے کہ حضرت عمر نے دوڑ کے ہاتھ پکڑا مولا علی دوڑے اب دونوں میں مقابلہ علی کہے پہلے میں چوموں گا عمر کہے پہلے میں چوموں گا اوہ نبی کے دو اولو العزم صحابی گھوم رہے ہیں اویس کے ہاتھ کو چوم رہے ہیں
کی جانے ملوانا اے نرا آیانا مر جانا، اسے کیا پتا کہ ہاتھ چوم کون چوم رہا۔ فَابْتَدَرَا، حضرت عمر بھی حضرت علی بھی جلدی میں آگے بڑھے، وہ کہہ لے میں چوموں، وہ کہے میں چوموں، اب ہاتھ چھپائے، اور پھر حضرت عمر علی نے کہا اویس دعا کر، اس نے کہا کرتا رہتا ہوں، کرتا رہتا ہوں، کہا زد نہ کر، اس نے کہا ہر رات کرتا ہوں، سب کے لیے کرتا ہوں، انہوں نے کہا نا سرکار نے ہمیں فرمایا تھا کہ اویس ملے تم دونوں کو اسے کہنا میری امت کے لیے دعا کر، آیا مدنی میرے میں صدقے تیرے۔ ماں کو اپنے بچوں سے پیار ہوتا ہے، جہاں جاتی کہتے میرے بچیاں واسطے دعا کر، جدھر جاتی ہے بچے یاد، اوہ ہم کیوں کر رہے ہیں میلاد؟ یہ جو میلاد ہے یہ نبی کی یاد ہے، اور حضور کو ہم یاد ہیں اسی لیے کرتے میلاد ہے۔ ہم نمک حرام ہوتے نمک حرام نہ پڑھتے درود و سلام، لیکن کیونکہ حضور اویس کو یہ نہیں کہا میرے حسن کے لیے حسین نہ میری امت کے لیے دعا کر۔ اللہ اکبر، میں بات کو مختصر کروں طویل ہو جائے گی۔ حضرت عمر نے نمی چادر چھپا رکھی تھی اویس کے لیے، کہا تیری چادریں پھٹ گئی ہیں، یہ 2 نئی چادریں میں تیرے لیے لایا ہوں، تحفہ رکھ لے۔ حضرت اویس نے دیکھا حضرت عمر کو، کہنے لگے عمر مجھ سے دعا کرواتا ہے اور میرے اوپر بوجھ ڈالتا ہے۔ کہا یار تیری چادریں پھٹی ہوئی ہیں، کہا دیکھ عمر ابھی میں نے ٹاکیاں لگائی ہوئی ہیں، جب تک یہ ٹاکیاں سلامت ہیں میرے پاس چادر کی تھوڑ نہیں، ان نمی چادروں کی مجھے لوڑ نہیں، لے جا کسی ضرورت مند کو دے۔ حضرت عمر نے کہا میں تیرے جوتے ٹوٹے ہوئے ہیں، تجھے جوتے دے دوں؟ اس نے کہا دیکھ جب تک ٹانکے لگ سکتے ہیں لگاؤں گا، میں کہیں نکل جاؤں گا۔ آخر میں حضرت عمر نے رو رو کے کہا اویس تو اتنا کر، تو کہاں جائے گا؟ اویس نے کہا اب نہ مکے رہوں گا نہ یمن جاؤں گا، جدھر منہ آئے گا نکل جاؤں گا۔ کہا وہ یار بتا کے تو جا۔ اس نے کہا تم نے مجھے رکھا ہے کہیں رہنے کے قابل، اب تم نے دنیا کو بتایا، اب میں نکل جاؤں گا۔ حد کن فکان سے گزر گیا، حد لا مکان سے گزر گیا، تیری جستجو میں خبر نہیں وہ کہاں کہاں سے گزر گیا۔ یہ اپنی اپنی ہے منزلیں، یہ اپنی اپنی اڑان ہے، کوئی بام تک نہ پہنچ سکا، کوئی کہکشاں سے گزر گیا۔ روتے روتے کہا میں نکل جاؤں گا۔ حضرت عمر نے کہا کہ میرا خط لیتا جا، کسی بھی جگہ تجھے مسئلہ پیش آئے اس علاقے کے گورنر کو دینا۔ حضرت عمر کو اویس نے کہا مجھ سے دعا کرواتا ہے اور بددعاؤں پہ اتر آتا ہے، میں تیرے گورنروں کو کیا جانوں؟ کیا تھی پیال ظہیر اساں ہیوں عشق دے ملک دے میر اساں، اسا رہدو مخفی پوچھ دے وچ، اسا اوکھے تھی دو ہوش دے وچ، آونیوں جے کر جوش دے وچ، دیندے عرش دے چھتو چیر اسا، کیا تھی پیال ظہیر اسا۔ میری بولی شاید آپ کو سمجھ نہ آئی، لیکن یاد رکھو یہ چیخیں ہیں درد کی۔ آخر میں حضرت عمر نے کہا اویس تو کچھ نہیں لیتا ہم سے، کہا نہیں لوں گا کچھ تم سے، اس لیے کہ رستہ دشوار ہے، رستہ دشوار ہے،
اوپر گناہوں کا بھار ہے، اور آگے حساب لینے والا قہار جبار ہے، اس لیے مجھے جلدی ہے۔ اللہ اکبر۔ آخر میں حضرت عمر نے کہا چلو کوئی وصیت نصیحت تو کرتا جا۔ اس نے کہا نصیحت تجھے کیا کروں، تو محمد عربی کا غلام ٹھہرا۔